سورۃ التکویر کی آیات نمبر 16 سے 20 میں رب العالمین اپنی عظیم قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی عظمت اور اس کے آسمانی ہونے کی حقیقت واضح فرماتا ہے۔ رب العالمین ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو انسان کے لیے غور و فکر کا ذریعہ ہے، یعنی آسمان کے ستارے، رات کا نظام اور صبح کی روشنی۔ یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک حکیم اور طاقتور خالق ہے جو ہر چیز کو ایک مقررہ نظام کے مطابق چلا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ پھر ان ستاروں کی جو چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے روشن ہو جائے۔ Then by the stars that move swiftly and disappear, and by the night when it departs, and by the dawn when it breathes. فالجوار الکنس، اللہ تعالیٰ ان ستاروں کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو اپنے راستوں پر سفر کرتے ہیں اور پھر ہماری نظروں سے چھپ جاتے ہیں۔ انسان جب آسمان کی وسعتوں اور ستاروں کے حیرت انگیز نظام پر غور کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا نہایت حکمت والا ہے۔ پھر رب العالمین رات کی قسم بیان فرماتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، رات کا آنا، اندھیرے کا پھیلنا اور پھر اس کا ختم ہونا اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ رات انسان کو آرام و سکون کے لیے بنائی گئی ہے۔ جس رب کے اختیار میں رات اور دن کا بدلنا ہے، وہی انسان کی زندگی کے حالات کو بھی بدلنے پر قادر ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کی قسم جب وہ روشن ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ صبح کا طلوع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیرے کے بعد روشنی عطا فرماتا ہے۔ یہ منظر انسان کو امید و زندگی اور اللہ کی رحمت کا پیغام دیتا ہے۔ جس طرح رات کے بعد صبح آتی ہے، اسی طرح انسان کی مشکلات کے بعد اللہ آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ بے شک یہ قرآن ایک بزرگ اور عظیم رسول کا پہنچایا ہوا کلام ہے جو بڑی قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ Indeed, this Quran is the word brought by a noble messenger, possessing great strength and having a high position before the Lord of the throne. ان نشانیوں کے بعد رب العالمین قرآن کریم کی عظمت بیان فرماتا ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یعنی یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ پیغام ہے جسے ایک معزز فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی نہایت مقرب اور فرمان بردار فرشتے ہیں جنہیں وحی پہنچانے کی عظیم ذمہ داری دی گئی تھی۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ فرشتہ بڑی قوت والا ہے اور عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مقام رکھتا ہے۔ اس سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ قرآن کا مقام کتنا بلند ہے کہ اسے لانے والا فرشتہ بھی عظمت والا ہے، اور جس ہستی پر یہ نازل ہوا وہ تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان آیات کا پیغام یہ ہے کہ انسان اس کائنات کی نشانیوں پر غور کرے، اللہ کی قدرت کو پہچانے اور قرآن کو اللہ کا سچا کلام سمجھ کر اپنی زندگی کا راستہ بنائیں۔ ستاروں کی حرکت، رات اور دن کا بدلنا اور قرآن کی ہدایت، یہ سب انسان کو اپنے خالق کی طرف بلاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے پیغام کو قبول کرتا ہے اسے دنیا میں بھی رہنمائی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ والسلام۔